السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم فقہنا فی الدین، اللہم فقہنا لما تحب وترضی۔ آج ہماری آیت ہے سورہ انعام کی آیت نمبر 155۔ اس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کتاب کے بارے میں کہ کتاب ہم نے نازل کی مبارک، وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ فَاتَّبِعُوهُ وَاتَّقُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ اور یہ کتاب یعنی کون سی کتاب؟ جو یہ قرآن ہمارے ہاتھ میں ہے، اسے ہم نے اتارا ہے، بہت برکت والی ہے، اور بابرکت اس لیے بھی ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس میں بہت ساری خیر اور بہت ساری بھلائیاں رکھی ہیں، اور صدف روکنا اور منہ موڑنا یہ کیا ہے؟ دراصل مثلاً یہ جتنے احکام حرام کے اور پڑھے ہم نے سورہ مائدہ میں بھی اور انعام میں بھی سیدھے صاف ستھرے سمجھ میں آنے والے ہیں۔ ان احکامات کو نہ ماننا، ان پر عمل نہ کرنا، یہ کیا ہے؟ ایک طرح سے جھوٹا قرار دینا ہے، کیونکہ اگر اس کو ہم فائدے کی چیز سمجھتے تو ضرور ہم اس سے یعنی عمل کرتے، تو عنقریب ہم جزا دیں گے ان کو برے عذاب سے بوجہ اس کے جو انہوں نے منہ موڑا، جو اللہ کا حکم سن کر سنی انسنی کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کے سے پوچھتے ہیں کہ یعنی یہ کیا انتظار کر رہے ہیں؟ حل ینظرون الا ان تأتیہم الملائکہ۔ تو یہاں پر جو یہ کتاب کے بارے میں آیا ہے کہ کتاب مبارک ہے، بہت بابرکت ہے، برکتوں والی یہ کتاب ہے، جیسے پیچھے ہم لوگ پڑھ چکے سورہ بقرہ میں اور دوسری صورتوں میں کہ موعظہ نصیحت کرنے والی ہے، رحمت رحمت ہے، تفصیلۃ یعنی تفصیل سے ایک ایک چیز کھول کھول کر بیان کرنے والی ہے، اور یہاں مبارکن یعنی پچھلی تمام کتابوں کی اچھائی کو سمیٹ لیا اس نے کتاب نے۔ واتقوا اور ڈرو اللہ سے۔ تقوی کیا ہوتا ہے؟ اللہ سے ڈر کر زندگی گزارنے کا نام۔ یعنی اگر اکیلے میں ہم مثلا ہم ہیں اور شیطان جو ہے وہ تو وسوسہ ڈالتا ہی ہے کہ اس کام میں سستی کر لو، یا یہ اتنی محنت کرنے کی کیا ضرورت ہے، یا وہ کیا ہے، یا تھوڑا سا اگر اتنے اچھے نیک پرہیزگار ہو گئے، تھوڑا سا کوئی گناہ کا کام ہو گیا تو کون سی بڑی بات ہوگی، اللہ سے معافی مانگ لینا۔ یہ ساری چیزیں ایسے تمام وسوسے کے ٹائم کیا ہے؟ خیال سب سے پہلے کس کا آنا چاہیے؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا، کہ نہیں اگر کوئی مجھے کچھ بھی بولے، کوئی مجھے نہیں بھی دیکھ رہا ہے لیکن میرے رب مجھے دیکھ رہے ہیں، اس کا خیال آنا۔ تو تقویٰ کیا ہے؟ کہ اللہ سے ڈر کر زندگی گزارنے کا نام۔ بس یہ سوچ کر خوش مت ہو کہ ہمارے پاس مبارک کتاب ہے تو یہی کافی ہے، نہیں، بلکہ اس کتاب کو پڑھو، اس پر عمل کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ یعنی یہ کتاب کس کے لیے فائدہ مند ہوگی؟ یہ کتاب کس کے لیے مبارک ہوگی؟ اس کے لیے جس نے بند کر کے اپنے کبٹ میں یا اونچی جگہ پر رکھ دیا ہے؟ نہیں، بلکہ اس کے لیے کہ جو واقعی اس سے فائدہ اٹھائے، جو واقعی اس سے کوئی نصیحت حاصل کرے۔ اس میں قرآن کی پیروی کی ترغیب اس آیت میں دی گئی، اس میں غور و خوض کی دعوت ہے، اور اس کے احکام اس کے مطابق عمل کرنے کی اس میں ہدایت ہے۔ قرآن اس لیے برکت والا ہے کہ جو اس کی ہدایت کے مطابق زندگی گزارتا ہے اسے دونوں جہانوں میں برکت ہی برکت نصیب ہوتی ہے، کیونکہ یہ اللہ کی ایک مضبوط رسی ہے، جس نے اسے مضبوطی سے تھام لیا، اس کے لیے دونوں جہانوں کی برکتوں اور سعادتوں کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ اور پہلے کے لوگ کیسے برکت حاصل کرتے تھے اس سے؟ مثلاً ان کے قرض معاف کر دیے جاتے تھے، یا ان کو قید سے رہائی کی شرط ہی یہ ہوتی تھی کہ قرآن حفظ کر لو تو تم کو کیا ہے، اگر قیدی ہیں اسلامک کنٹری اور قیدی ہوتے تھے تو ان کو یہ شرط لگائی جاتی تھی کہ جتنے دن میں تم قرآن ختم کر لو گے تو اتنی جلدی تم کو کیا ہے، اس قید سے رہائی مل جائے گی۔ تو ان کے لیے یہ بھی بابرکت تھی کہ اس طرح سے ان لوگوں کی زندگی میں برکتیں آئی۔ جیسے کہ ایک واقعہ ہے عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خلیفہ تھے اپنے دور کے، جو تیسرے خلیفہ ہوئے۔ پہلے خلیفہ جو ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، دوسرے خلیفہ عمر رضی اللہ عنہ، اور یہ تیسرے خلیفہ ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد بھی تھے، اور اتنے پسندیدہ داماد تھے، اتنے چہیتے داماد تھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دو بیٹیاں ان سے نکاح ہوا تھا، اور دونوں کا ہی انتقال ہو گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں۔
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عثمان رضی اللہ تعالیٰ سے اتنے خوش اور راضی تھے، اتنے اچھے یہ داماد تھے کہ کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ اگر مجھے کوئی تیسری بیٹی بھی دیتے، کیونکہ فاطمہ رضی اللہ عنہ موجود تھی لیکن ان کا نکاح ہو چکا تھا علی رضی اللہ عنہ سے، کہ تیسری بیٹی بھی اللہ تعالیٰ اگر مجھے دیتے تو میں عثمان بن عفان سے بیاہ دیتا، نکاح کرا دیتا، اتنے اچھے داماد. تو امیر المومنین حضرت عثمان بن عفان کی خدمت میں بنو مخزوم کے ایک شخص نے اپنے مقروض ہونے کا شکوہ کیا، یعنی میں قرض دار ہوں، میرا قرض ادا کر دیجئے. امیر المومنین نے فرمایا اگر تو واقعی مستحق ہے تو ہم تیرا قرض ادا کر دیں گے. وہ مخزومی بولا اے امیر المومنین، میں آپ کی طرف سے قرض کی ادائیگی کا مستحق کیوں نہیں بن سکتا، جبکہ میرے گھرانے اور قرابت داری سے آپ بخوبی واقف ہیں، یعنی آپ کے قریبی رشتہ داروں میں سے بھی ہوں اور ضرورت مند بھی ہوں. امیر المومنین اس سے پوچھتے ہیں عثمان بن عفان کیا تو نے قرآن پڑھا ہے؟ مخزومی نے کہا کہ نہیں. امیر المومنین میرے کہا عثمان بن عفان نے کہ میرے قریب آؤ. جب وہ مخزومی قریب ہوا تو امیر المومنین نے اپنی چھڑی سے اس کے سر سے امامہ اتار دیا، پھر اسے کچوکا دیا یعنی چبھایا، اور اپنے ہم نشینوں میں سے ایک آدمی سے فرمایا کہ اس احمق کو اپنے ساتھ لے کر جاؤ اور اس وقت تک الگ مت کرنا جب تک کہ یہ قرآن پڑھ نہ لے. اس قضیے کے بعد ایک دوسرا آدمی کھڑا ہوا، یعنی یہ اس کا معاملہ نپٹانے کے بعد ایک اور آدمی آیا اور آ کر کھڑا ہوا اور کہنے لگا اے امیر المومنین آپ میرا قرض ادا کر دیں. امیر المومنین نے پوچھا اتقرأ القرآن، کیا تو قرآن پڑھنا جانتا ہے، تجھے آتا ہے قرآن؟ تو وہ شخص بولا کہ ہاں. پھر امیر المومنین نے اس سے 10 آیات سورہ انفال کی اور 10 آیات سورہ برات کی یعنی سورہ توبہ کی تلاوت کروا کر سنی اور فرمایا نعم نقضی دینک وانت اہل لذالک، ہاں ہم تیرا قرض ادا کر دیتے ہیں کیونکہ تو اس کا مستحق ہے. تو یہ تھی وہ کہ ایک جو آیا قریبی رشتہ داری کا پاس یہ تھا کہ وہ اس کا قرض ادا کرا دیتے کہ اس کا قریبی رشتہ دار ہے امیر المومنین کا، لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا بلکہ اس انجانے شخص کا قرض ادا کیا. کس وجہ سے اس کو عزت دی؟ قرآن کی وجہ سے. جیسے کہ اللہ سبحانہ و تعالی یہ صحابہ کرام کے بارے میں کسی شاعر نے ایک شعر کہا ہے کہ وہ زمانے میں کیا ہے وہ شعر، اس زمانے میں یعنی معنی معزز کیا ہے؟ سے مسلمان ہو کر کچھ اس طرح تھا کہ ہاں وہ زمانے میں، ایک منٹ میں دیکھ لیتی ہوں. مسلمان ہو کر تو ہے لیکن کچھ شعر بیچ میں ہے وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر اور تم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر. یعنی وہ اتنی عزت اللہ تعالیٰ نے کیوں دی؟ کیونکہ ان لوگوں نے قرآن کو صرف پڑھا نہیں بلکہ اپنی زندگی میں اس کو ڈھالا، اس کو فالو کیا، اس کی بات کو، اس کی آیات کو، اس کے حلال کی ہوئی چیزوں کو حلال قرار دیا، اس کے حرام کی ہوئی چیزوں کو حرام قرار دیا اور اس پر جمے رہے. ان کے جمنے کی وجہ سے تو آج قرآن امانت کے ساتھ ہم تک پہنچا ہے نا. اور آج ہم تاریخ قرآن ہو کر یعنی آج ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا ہے یا قرآن کو صرف برکت کی کتاب سمجھ کر بہت اونچی جگہ رکھتے ہیں کہ اس کو ناپاک ہاتھ نہیں لگانا چاہیے، بے وضو ہاتھ نہیں لگانا چاہیے، ایکسٹریم میں چلے گئے. جبکہ یہ ساری چیزیں اس سے زیادہ بہتر یہ کہ قرآن کو پڑھا جائے، قرآن کو سمجھا جائے، قرآن میں غور و تدبر کیا جائے، قرآن پر عمل کیا جائے. پھر اس کے لیے بابرکت یہ ثابت ہوتی ہے کہ جو پڑھنے والا ہے اس کی زندگی میں، کیونکہ اس کا اپوزٹ کیا ہے؟ تنگی. تو تنگی کس کی زندگی میں آتا ہے؟ جو اس قرآن کو چھوڑ دیتا ہے. جیسے سورۃ طٰہٰ کی آیت نمبر 126 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا من عارض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا، جو میرے ذکر سے اعراض برتے گا. ذکر یعنی اللہ کی یاد بھی ہو سکتی ہے، ذکر اللہ کا قرآن بھی ہو سکتا ہے، ذکر اللہ کے لیے نماز بھی ہو سکتی ہے. تو جو اس میرے ذکر سے منہ موڑے گا میں کیا کروں گا؟ اس کی زندگی کو تنگ کر دوں گا. تو اس کا اپوزٹ پھر کیا ہوگا کہ جو میرے ذکر سے جڑے گا میں کیا کروں گا؟ اس کی زندگی میں خیر و برکت ڈال دوں گا. تو لوگوں کو جو واقعی میں قرآن پڑھنے پڑھانے والے ہوتے ہیں ان کی زندگی میں دیکھو کہ ضروری نہیں ہے کہ بہت زیادہ مال ہو، بہت زیادہ ساری نعمتوں کی آسودگی ہو، سب کچھ ہو، لیکن ان کے دل غنی ہے، مطمئن ہے،
کیوں؟ اس لیے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارے پاس جو کتاب ہے اس پر اللہ تعالیٰ نے جو ہم کو عمل کرنے کی توفیق دی ہے، اس کو جو سمجھنے کی توفیق دی ہے، تو اس کی خیر و برکت کی وجہ سے ہمارے دل میں غنا ہے، سکون ہے، بے نیازی ہے، ہم کو کوئی ہوس نہیں ہے کہ دنیا ہی کمائے یا دنیا ہی وہ کرے یا میرے پاس اتنا سب کچھ ہو اور یہ ساری چیزیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ وہ تھوڑے پر بھی راضی ہے۔ صحابہ کرام کی زندگی میں دیکھو کیا کچھ نہیں تھا، لیکن یہی قرآن نے ان کی زندگی کو تبدیل کر دیا کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ قرآن سنا ان لوگوں نے اور پڑھا، اور ان کی زندگی میں جو جہالت تھی پہلے کے زمانے میں کہ شرک بھی کرتے تھے، بیٹیوں کو زندہ درگور بھی کرتے تھے اور یہ ساری چیزیں کرتے تھے، وہ ساری چیزیں ان کی زندگی سے جیسے جیسے قرآن پڑھتے گئے ان کی زندگی میں اتنی برکت آتی گئی کہ یہ ساری چیزیں، ہم لوگ اصل میں برکت کا معنی کیا سمجھتے ہیں؟ ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ کوئی چیز زیادہ ہو جانا، نہیں، کوئی چیز زیادہ نہیں ہونا، کوئی چیز تھوڑی بھی ہے تو اس کا تصور زیادہ کہ بہت ہے میرے پاس، جس کو عربی میں کہتے ہیں کہ وہ قانتین، قناعت پسند، یعنی قناعت کرنے والے، کہ تھوڑا بھی ہے تو ان کو ایسا لگا دل ایک دم قانتین میں سے، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف جھکنے والا دل، کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں وہ تھوڑے پہ بھی، یہ نہیں کہ جن کے پاس زیادہ ہے وہی شکر کرتے ہیں، بلکہ یہ مبارک کتاب ہے، اور مبارک اس لیے بھی کہ جو جیسے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس گھر میں سورہ بقرہ پڑھی جاتی ہے تو شیطان جو ہے وہ کیا ہے، منحوسیت لاتا ہے، بے برکتی لاتا ہے، اور زندگی میں خرابی لاتا ہے، بہت سارے نقصانات کرواتا ہے۔ اب جب قرآن جس گھر میں پڑھا جاتا ہے اس میں کیا ہے، برکت آ جاتی ہے اور وہ شیطان اس سے دور ہو جاتا ہے۔ تو یہ بھی ایک برکت کا طریقہ ہے کہ جس گھر میں قرآن پڑھی جائے، اس لیے اپنے اپنے گھروں میں ڈیلی، ضروری نہیں کہ آپ یہ ورڈ ٹو ورڈ پڑھ رہے ہیں تبھی قرآن کو کھولیں، نہیں، آپ کا ٹارگیٹ ہونا چاہیے۔ رمضان میں تو اسپیڈ سے کریں گے ہی کہ جتنا ہو سکے، مبارک مہینہ ہے، زیادہ سے زیادہ قرآن کو مکمل کرنا ہے، لیکن روزانہ کی بھی روٹین ہونا چاہیے کہ کم از کم میں ایک رکوع پڑھوں، نہیں تو میں ایک پیج تو پڑھوں، نہیں تو بہت ایمرجنسی ہے کہ نہیں ٹائم ہے فجر کے بعد تو کھولے کتاب قرآن اور ایک یا دو آیت ضرور پڑھیں، تاکہ وہ فجر کے وقت جو قرآن الفجر کان مشہودا، ایک تو آپ نے فجر میں جو نماز میں قرآن پڑھا، جو بھی سورے پڑھی، وہ گواہ بنے گی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں، اور دوسرے یہ کہ یہ قرآن کی تلاوت جو آپ نے کی صبح کے وقت، ایک تو اذکار میں پڑھیں گے آپ آیت الکرسی پڑھیں گے، قل اعوذ برب الناس پڑھیں گے، قل اعوذ برب الفلق پڑھیں گے، قل واللہ پڑھیں گے، سورہ فاتحہ پڑھیں گے، دعائیں پڑھیں گے، وہ ایک ذکر الگ ہے، لیکن قرآن کی تلاوت، یہ قرآن جو ہے ہمارے حق میں گواہ بنے گا، ورنہ اگر ہم نے اس کا حق ادا نہیں کیا تو یہ کیا کرے گا، قیامت کے دن ہمارے خلاف اللہ کے سامنے گواہی دے گا۔ تو ہم میں سے کس کی طاقت ہے کہ یہ قرآن اگر ہمارے خلاف گواہی دے تو پھر ہم کچھ کر سکے؟ اور قبر میں بابرکت کیسے ثابت ہوگی یہ کتاب، کہ آپ جب روزانہ اس سے ملاقات کرتے تھے، اب وہاں پر وہ آپ سے آ کر خود ملے گا، ایک خوبصورت نوجوان کی شکل میں، جس کو ہم نہیں پہچانیں گے، وہ آ کے اپنا انٹروڈکشن ہم سے خود کرائے گا، جانتے ہو تم میں کون ہوں؟ بعض روایت میں آتا ہے کہ وہ کہے گا کہ میں تمہارے وہ نیک اعمال ہوں جو تم دنیا میں کیا کرتے تھے، بعض روایت میں آتا ہے کہ میں قرآن ہوں جس سے تم روز ملاقات کرتے تھے، اب تم آرام سے سو جاؤ، اور جنت سے جائے گا وہ دویز بستر لے کر آئے گا، اس پر آرام سے سو جاؤ، اب قیامت کے ہی دن تم اٹھائے جاؤ گے، اور اس دلہن کس طرح جو بے فکری سے اپنے نرم و نازک بستر پر سو جاتی ہے، اس طرح آرام سے سو جاؤ، اور میں تمہارا ساتھی ہوں، کیونکہ تمہارے گھر والے تو تم کو اس مٹی کے نیچے دبا کر چلے گئے، چھوڑ کر چلے گئے، آج تمہارا کوئی ساتھی نہیں، میں تمہارا قرین ہوں۔ تو کتنی بڑی سعادت ہے یہ کہ کس کو دوست بنانا چاہیے، کس سے ہم کو زیادہ محبت ہونا چاہیے، اپنے گھر والوں سے یا اپنے رشتہ داروں سے یا اپنے اولادوں سے؟ وہ سب تو ٹھیک ہے، وہ تو ہماری ذمہ داری ہے، ان کے ساتھ محبت کریں گے، لیکن اصل چیز جو میرے ساتھ میرے قبر میں جانے والی ہے، مجھے کس کی فکر ہونا چاہیے زیادہ؟ ہم لوگ دنیا کی فکر میں، اپنی اولادوں کی فکر میں گھلتے رہتے ہیں، اپنے دوسرے رشتوں کے پیچھے پریشان رہتے ہیں، وہ میرے سے بات نہیں کرتا، وہ میرے ساتھ یہ نہیں کرتا، وہ میرے ساتھ اسی میں اپنے آپ کو پریشان کیے رہتے ہیں،
لیکن اصل چیز کیا ہے کہ اس سے دوستی کر لو، قرآن سے. قرآن سے دوستی کرو گے تو فائدہ کیا ہوگا کہ یہ دنیا میں بھی برکت لائے گا اور قیامت کے دن بھی، اور قبر میں بھی. کتنا فائدہ ہے، یعنی ہر جگہ فائدہ دے رہا ہے. دنیا میں خیر و برکت آ رہی ہے اس کی وجہ سے، اس کے پڑھنے پڑھانے کی، اس پہ غور و تدبر کرنے کی وجہ سے. قبر میں بہترین ساتھی کہ جہاں کوئی نہیں ہوگا، جیسے دعا کرتا اللہم آنس وحشتی فی القبری اللہم اجعل القرآن ربیع قلبی، کہ اللہ تعالیٰ وہاں پر قرآن کو میرا دوست اور میرا ساتھی بنانا. تو یہ اسی لیے بابرکت ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اس کی پیروی اگر تم کرو گے اور تقوی اختیار کرو گے تو تم کیا کیے جاؤ گے؟ رحم کیے جاؤ گے. یعنی تم پر رحم، ہر جگہ رحم، دنیا میں بھی رحم، ساری مشکلیں تمہاری دور اس قرآن سے جڑنے کی وجہ سے، اور قبر میں بھی تم پر رحم کیا جائے گا، تم کو عذاب سے بچا لیا جائے گا. اور قیامت کے دن تمہارے حق میں جب یہ گواہی دے گا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ تم پر، تمہارے حال پر رحم کریں گے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہاں یہی فرما رہے ہیں او ان تقولوا انما انزل الكتاب على طائفتين من قبلنا وان كنا عن دراستهم لغافلين. تو یہاں پر جو یہ بتایا گیا کہ او تقولوا، یعنی ہم نے قرآن اس لیے اتارا کہ تمہارا کوئی عذر باقی نہ رہے، جیسا کہ فرمایا ولولا ان تصیبهم مصیبۃ بما قدمت ایدیہم، سورہ قصص آیت نمبر 47. اگر ان پر ان کی شرارتوں کی وجہ سے کوئی مصیبت آ جاتی تو کہہ دیتے اے رب آپ نے ہمارے پاس اپنا کوئی نبی کیوں نہیں بھیجا، ہم تیری آیتوں کی پیروی کرتے. دو فرقوں سے مراد یہاں پر طائفتین میں سے مراد کون ہے؟ یہودی اور عیسائی مراد ہے، یعنی دو گروہ. اگر عربی زبان میں قرآن نہ آتا تو یہ کہہ دیتے کہ چونکہ یہ ہماری زبان میں نہیں اترا ہے تو اس کو ہم کیسے سمجھیں، اور دوسری کتابوں کو غیر زبان میں ہونے کی وجہ سے ہم سمجھتے نہیں، یعنی جیسے بولتے ہیں نا ہماری لینگویج میں چٹ بھی میرا پٹ بھی میرا. اب جب عربی میں کتاب اتار دی تو کیا کہتے ہیں کہ اس سے پہلے جو زمانے تھی وہ غیر عربی تھی، ہم اس کو نہیں سمجھتے، لہٰذا ہماری زبان میں قرآن اتاریے. اور جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو عربی میں اتار دی تو کہتے ہیں کہ ہم اس کے پڑھنے پڑھانے سے کیا ہے؟ غافل ہے. اس لیے ہم تک اللہ کا فرمان پہنچا ہی نہیں، پھر ہمیں سزا کیوں دی جا رہی ہے؟ یعنی کوئی بھی چیز میں راضی نہیں ہے. پہلے کی جو کتاب وہ ہماری سمجھ میں نہیں آتی، اب یہ جو کتاب آئی ہے یہ ہماری جو طور طریقے ہے اس کے مطابق نہیں ہے، اس کے اس کو ہماری جو ہمارے حالات ہے اس کو نہیں بیان کرتی ہے، لہٰذا ہم کیا کرتے ہیں اس کو. تو کہیں تم یہ نہ کہو بے شک اتاری گئی کتاب دو گروہوں پر ہم سے پہلے، یعنی یہود و نصارہ پر اتاری گئی، ہم پر کیوں نہیں اتاری گئی؟ اب جب یہ تورات اور انجیل ہم سے پہلے اتری تھی وَإِن كُنَّا عَن دِرَاسَتِهِمْ لَغَافِلِينَ، تو اور بے شک تھے ہم ان کے پڑھنے پڑھانے سے، ان کے علم سے غافل. کیوں غافل؟ اس لیے کہ تورات انجیل کی زبان ہیبرو تھی اور وہ زبانیں بھی مٹ چکی تھی. دوسرا معنی یہ کہ اہل کتاب کے علماء نے ان کتابوں کو عام نہیں کیا تھا، لوگوں تک نہیں پہنچایا تھا. تو دو وجوہات کی بنا پر مشرکین مکہ کی چونکہ عربی زبان تھی، ہم عربی زبان جانتے ہیں، تو ہیبرو زبان ہماری نہیں تھی، اس لیے ہم نے نہیں پڑھا. یعنی ان لوگوں نے ایک ہیلا بہانہ بنا لیا تھا کہ اگر اللہ تعالیٰ پوچھیں گے کہ تمہارے اوپر تم سے پہلے کتابیں آئی تھی کیوں نہیں تم نے اس کو مانا، تو ہم کہہ دیں گے کہ ہماری زبان ہی نہیں تھی، ہیبرو زبان میں تھی، ہم کیسے پڑھتے، ہماری لینگویج تو عربی ہے. تو یہ ان کے علماؤں کی غلطی تھی. جیسے آج ہمارے ہاتھ میں کتاب ہے، آسانی سے ہم پڑھ سکتے ہیں کیونکہ ہمارے نبی نے اس کی تعلیم عام دی ہے، خاص نہیں رکھی کہ خود پڑھا اور بس دوسروں کو سمجھا دیا، نہیں، پڑھ کر بتایا. آپ کے آنے کا مقصد ہی تھا یتلو علیہم تلاوتہم، وہ پڑھتے ہیں آپ لوگوں پر کتاب، سکھاتے ہیں اس کا علم. تو یہ ساری چیزیں، تو آج وہ علم سکھانے کا فائدہ یہ کہ آج یہ کتاب جب ہم تک پہنچی تو الحمدللہ ہم اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، اس کو پڑھ رہے ہیں، پڑھا رہے ہیں. لیکن ان لوگوں کا حال کیا تھا کہ ان لوگوں نے اس چیز کا بہانہ بنایا، اور ان کے علماء جو تھے پہلے کے اہل کتاب کے، وہ صرف پڑھ کر سناتے تھے، ہاتھ تک نہیں لگانے دیتے تھے. بہت یعنی
बाबरकत बुक समझते थे, इस तरह के कांच की पेटी में या कोई महफूज संदूक में रखते थे, सिर्फ उसका जैसे बोलते हैं ना दर्शन करवाना, सिर्फ उसको जियारत कराते थे कि ये है किताब अल्लाह ताला की उतारी हुई, और फिर अपनी मर्जी से उसमें चेंजिंग, क्योंकि जब पब्लिक जो थी आम, वो जाहिल थी, वो नहीं इसको फॉलो करती थी, तो उसकी वजह से क्या है कि जो दूसरे थे वो लोग क्या करते थे, सिर्फ देख लेते थे, अच्छा ये हमारी किताब है, अल्लाह ताला की तरफ से आई है, आसमान से आई है बस। लेकिन उसका फायदा इनको क्या होता है, जो उनके उलमा थे अपनी मर्जी से उसमें चेंजिंग करते, सूरह बकरा में पढ़ चुके कि ये उसमें यहरिफूना कलामहुम, कि अपनी मर्जी से उसमें कलाम को क्या करते थे, हेर फेर कर देते थे, बदल देते थे। लिहाजा ए अहले मक्का, अल्लाह ने तुम्हारे पास नबी भेज दिया जो पढ़कर सुनाने वाले भी हैं, लिहाजा किताब को खोलो, सीखो और पढ़ो और अमल करो। तो हमारी जिम्मेदारी भी क्या है कि हम भी जो कुछ किताब सीखें उसको खुद भी पढ़ें, खुद भी उस पर अमल करने की कोशिश करें और दूसरों तक पहुंचा दें, कि कल को कयामत के दिन हमारे आसपास के लोग ये ना कहें कि खुद तो पढ़ते थे, हमको बताया ही नहीं। इसके बारे में तो हमने यानी हम तक जब पहुंची ही नहीं बात, तो हम कैसे उस पर अमल करते। तो इस किताब को क्या है कि कहीं हम ना पहुंचाकर गाफिलीन में से ना हो जाए, कि हमारे आसपास के लोग गाफिल रहे इससे और फिर वो जज बने और वो हमारे खिलाफ गवाही दें कि इनकी वजह से हम गाफिल रहे, कि इनको आती थी किताब पढ़ने पढ़ाने, लेकिन इन लोगों ने क्या किया, हमको नहीं बताया। तो कहीं ऐसा ना हो। और क्या एतराज था, औ तक़ूलू लौ अन्ना उन्ज़िला अलैना किताबु लकुन्ना अहदा मिनहुम फ़क़द जाअकुम बय्यिनतुम मिन रब्बिकुम व हुदन व रहमत। यानी हमने तुम्हारा ये उज़र भी खत्म कर दिया कि अगर गैरों की तरह हमारे पास भी किताब आती तो हम उसके अहकाम पर ज्यादा कार्रवाई होती। जैसे कि सूरह फातिर आयत नंबर 42 में अल्लाह ताला फरमाते हैं, अक़समू बिल्लाहि जहदा ईमानिहिम, उन्होंने जोरदार कस्में खाकर कहा कि अगर उनके पास कोई चौकन्ना कर देने वाला आएगा, यानी नबी कोई आएगा, तो वो हर एक कौम से ज्यादा नेकियों में बढ़ जाएंगे। अच्छा लो, तुम्हारी ही जबान अरबी में एक अजीम कुरान मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर उतार दिया गया है, जिसमें हलाल और हराम का बयान है, जो दिलों की हिदायत के लिए सरासर नूर है, और जो इनके लिए सरतापा रहमत है, जो इसके पैरोकार हैं और उसकी हिदायत के मुताबिक जिंदगी बसर करते हैं। जैसे कि फरमाया, वो इंतहाई जालिम है जिसने कुरान से खुद भी फायदा नहीं उठाया और रसूल की भी पैरवी नहीं की, बल्कि लोगों को भी इस काम से रोका, खुद भी किताब अल्लाह से मुंह मोड़ा और लोगों को भी इस तक नहीं आने दिया। जैसे सूरह अनाम की आयत नंबर 26 में हम लोग पढ़ चुके, वहुम यनहौना अन्हु व यनअउना अन्हु, ये लोग कुरान से औरों को भी रोकते हैं और खुद भी इससे दूर होते हैं। तो हम किस कैटेगरी में हैं, इसको हमको देखना है कि क्या हम कुरान से लोगों को जोड़ने वाले हैं या कुरान से हम लोगों को दूर करने वाले हैं। इस चीज के बारे में हमको गौर फिक्र करना चाहिए। तो यहाँ पर यही कह रहे हैं कि ये कहीं तुम बहाने नहीं करना कि अगर नाजिल किया जाता हम पर किताब तो हम इन दोनों यहूद और नसारों को ज्यादा हिदायत याफ्ता होते, तो अल्लाह ने इन पर अपनी हुज्जत तमाम कर दी किताब देकर। फ़क़द जाअकुम बय्यिनतुम मिर रब्बिकुम, बस तहकीक आ गई तुम्हारे पास बय्यिना। बय्यिना क्या है, खुली दलील, यानी ये कुरान तुम्हारे रब की तरफ से हिदायत, रहमत, जिंदगी गुजारने का तरीका। तो इन मुशरिकीन मक्का पर हुज्जत तमाम, कि खुद भी नहीं आते थे और दूसरों को भी रोकते थे। हमारा काम क्या है, इसके अपोजिट करना, कि खुद भी इससे जुड़ना है, इस किताब से, इसके आयात से, इसके अहकामात से, और दूसरों को भी इनसे उससे जोड़ना है, ताकि एक तो ये है कि हमारे लिए डबल अज्र मिले, यानी खुद का पढ़ना एक अज्र मिलेगा, और एक है कि किसी तक उसको पहुंचाना, और जब तक वो अमल करेगा उसका भी अज्र हमको मिलेगा, चाहे कि एक आयत, जैसे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बल्लिगु अन्नी वलौ आया, एक आयत तुम तक पहुंचे, उस तुम्हारी जिम्मेदारी है कि उसको दूसरों तक पहुंचा दो।
تو ہم کو جو بات اچھی لگی, کوئی دعا ہم نے اچھی یاد کری, یا کوئی آیت ہم کو دل کو چھو گئی, یا کوئی ایسی بات جو ہم نے سنی درس میں اور وہ اچھی لگی, اس کو ضرور دوسروں سے شیئر کریں. ہو سکتا ہے کہ وہ آپ سے زیادہ, آپ نے تو جو سنا پڑھا کسی کو بتا دیا, آپ بھول گئے, لیکن اس نے اس کو بڑے اچھے سے یاد رکھا, اور یاد رکھنے کے بعد کیا وہ ہمیشہ اس پر عمل کرنے لگی, تو کتنا آپ کو ثواب, آپ کے لیے صدقہ جاریہ, جب تک کہ وہ عمل کرتی رہے گی. تو کبھی بھی اس میں کنجوسی نہیں کرنا کہ کوئی کو خیر کی بات میں کیسے بتاؤں, میں تو اچھا بول نہیں سکتی, میں تو اچھا نہیں, ہم دوسرے باتیں بڑے آرام سے کر لیتے ہیں, تو یہ کام کیوں نہیں؟ یہ کام ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس کو بحسن و خوبی انجام دے, بہت اچھے طریقے سے لوگوں تک پہنچائے. ادعو الی ربک حکمت فی سبیلی بالحکمہ, یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف بلانا ہے کسی کو تو کیا ہے, حکمت سے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الدال علی الخیر کفاعلہ, خیر کی طرف بلانے والا ایسا ہی ہے گویا کہ اس نے وہ کام کیا. مثلا ایک آپ قرآن پڑھ رہے ہو, ایک کوئی اور کو آپ نے سکھایا, وہ پڑھ رہا ہے, وہ کسی اور کو سکھا رہا ہے, وہ سکھا رہا ہے, وہ کہاں تک کا جا رہا ہے یہ اجر, اور وہ سب کا پلس پوائنٹ آپ کو مل رہا ہے, تو کتنا سارا اجر لے کر اٹھیں گے. تو اس کے حریص ہونا چاہیے. جیسے دنیا میں کوئی چیز ہم کو ملتی ہے, ایک کسی دکان میں جاتے ہیں تو کوئی ایک جوڑا ہی نہیں پسند آتا ہے, یہ بھی اچھا ہے, اس کی ڈیزائن اچھی ہے, اس کا کلر اچھا ہے, اس کی پرنٹ اچھی ہے, اس کا سائز ایسا ہے, اس کا یہ ہے, یہ بھی لے لیتی ہوں, وہ بھی لے لیتی ہوں, ہماری وسعت ہے تو ہم 3-4 جوڑے سے کم نہیں چھوڑتے, ہے نا. تو اسی لیے نیکی کے کام میں بھی ہم کو حریص, کیونکہ آگے کی آیت جو آ رہی ہے کہ 1 کرو گے 10 ملے گا کم از کم, تو اس کے حریص ہونا چاہیے کہ میں یہ بھی کر لوں, یہ بھی کر لوں, وہ بھی کر لوں. صرف قرآن میں پڑھوں نہیں, بلکہ کیا ہے, میں پڑھاؤں بھی, میں دوسروں تک پہنچاؤں بھی, میں دوسروں کے کام بھی آؤں. آگے کی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جیسے کہ او تقولو, کہیں یہ نہ کہو, کہیں یہ نہ کہو, یہ ساری چیزیں. اور اس کے علاوہ کہا کہ یعنی ہم نے تمہارا یہ عذر بھی ختم کر دیا کہ اگر غیروں کی طرح ہمارے پاس بھی کتاب آتی تو ہم اس کے احکام پر زیادہ کاربند ہوتے. فرمایا وہ انتہائی ظالم ہے جس نے قرآن سے خود بھی فائدہ نہیں اٹھایا اور رسول کی بھی پیروی نہیں کی. تو ہم کو کیا کرنا ہے, ایسے ظالموں میں سے نہیں بننا ہے. هل ينظرون الا ان تاتيهم الملائكه او ياتي ربك او ياتي بعض ايات ربك يوم ياتي بعض ايات ربك لا ينفع نفسا ايمانها لم تكن آمنت من قبل او كسبت في ایمانها خیرا قل انتظروا انا منتظرون. کیا یہ لوگ اسی بات کے منتظر ہیں کہ ان کے پاس فرشتے آ جائیں, یا آپ کا رب آئے, یا آپ کے رب کی کوئی زبردست نشانی آ جائے؟ جس دن آپ کے رب کی زبردست نشانی آ پہنچے گی تو کسی ایسے شخص کو ایمان فائدہ نہیں پہنچائے گا جو پہلے سے ایمان نہیں لایا تھا, یا اس نے اپنے ایمان میں کوئی نیک عمل نہیں کیا تھا. آپ فرما دیجئے کہ تم بھی انتظار کرو اور میں بھی انتظار کرتا ہوں. اسی سے ملتی جلتی آیت سورہ بقرہ میں آ چکی ہے کہ یہ لوگ کس بات کے انتظار میں ہے کہ ان کے پاس فرشتے آئیں. فرشتے کب آتے ہیں؟ یا تو موت کا پیغام لے کر آتے ہیں یا عذاب لے کر آتے ہیں, کیونکہ ہر انسان یقینی طور پر فرشتہ دیکھے گا جس دن اس کی موت کا دن ہوگا. او یا رب کا, یا تیرا رب خود آ جائے. جب یہ بات مانیں گے یا تیرے رب کی بعض نشانیاں سامنے آ جائیں, کون سی نشانیاں؟ قیامت کے قائم ہونے کی. تو یاد رکھے ایسے لوگ جو نیک اعمال میں ٹال مٹول کرتے ہیں, جس دن تیرے رب کی بعض نشانیاں آ گئی تو اس دن ان کا ایمان لانا فائدہ نہیں دے گا جو اس سے پہلے ایمان نہیں لایا ہوگا. جیسے فرعون نے کیا کیا تھا کہ ایمان لا کر کوئی نیکی نہ کی تو موت کے وقت اس کو کوئی چیز فائدہ نہیں دی. جیسے سورہ بقرہ میں بھی ایسی آیت گزر چکی, آیت نمبر 110, هل ينظرون الا تاتيهم الملائکۃ, کہ اس وقت ان کا ایمان لانا کوئی فائدہ دے گا جب یہ فرشتوں کو دیکھ لیں گے, کیونکہ فرشتوں کو کب دیکھیں گے؟ جب موت کا وقت آ جائے گا. اور فرشتوں کو دیکھنا کیا ہے؟ علم غیب میں سے ہے, تو دنیا سے اس کا رابطہ کٹ جائے گا. اب وہ چاہے گا کہ ایمان لانا, لیکن اس کو مہلت نہیں دی جائے گی. تو کافروں کو, انبیاء و قرآن کے نہ ماننے والوں کو اور اللہ کی راہ سے لوگوں کو روکنے والے کو یہاں پر ڈرایا جا رہا ہے, دھمکایا جا رہا ہے کہ کیا انہیں قیامت کا انتظار ہے جب یہ ایمان لائیں گے.
جب میدان محشر میں فرشتے بھی آئیں گے اور حق تعالیٰ بھی، یا یہ کہ قیامت بڑی بڑی نشانیوں کے آ جانے کے یہ منتظر ہیں ظالموں، جب وہ وقت آ جائے گا تو پھر ایمان و توبہ کام نہیں آئے گی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تک سورج مغرب سے طلوع نہیں ہوگا قیامت نہیں آئے گی۔ یعنی سب سے پہلے کس کی نشانی ہے قیامت کی؟ کہ سورج کیا ہے، مشرق سے نکلتا ہے نا آج، اس دن مغرب سے نکلے گا۔ جیسے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سورج روزانہ نکلتا ہے مشرق سے اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے جا کر سجدہ ریز ہوتا ہے اور اللہ سے اجازت لیتا ہے کیا میں نکلوں، اللہ تعالیٰ حکم دیتے ہیں تو پھر وہ طلوع ہوتا ہے۔ یعنی ہمارے سامنے تو وہ مثلا ہمارے ملک میں مغرب ہو گئی، غروب ہو گیا، لیکن وہ اللہ سے اجازت لے کے واپس نکل رہا ہے کسی اور کنٹری میں۔ تو اس طرح سے اس کا سرکل جو ہے وہ چلتا رہتا ہے 24 گھنٹہ۔ لیکن قیامت کے دن لوگ سو رہے ہوں گے اور اٹھیں گے صبح صبح دیکھیں گے کہ سورج نکلا، ہاں نکلا، لیکن یہ کیا، سورج آج مشرق سے نہیں مغرب سے نکل گیا، تو پھر قیامت آ گئی۔ تو یہاں پر یہی بتایا گیا، تو تمام روئے زمین کے انسان اس دن ایمان لے آئیں گے، لیکن اب ان کا ایمان لانے، یعنی جب مغرب سے دیکھ لیں گے تو سمجھ لیں گے قیامت آ گئی اور ہم ایمان لاتے ہیں، اقرار کرنے لگیں گے جلدی جلدی، لیکن اب ان کا ایمان لانا اور نہ لانا دونوں برابر ہے۔ پھر اللہ آپ نے یہ آیت پڑھ کر سنائی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری جگہ فرمایا کہ جب 3 نشانیاں ظاہر ہو جائیں گی تو کسی کو اس کا ایمان کام نہیں آئے گا۔ جو پہلے سے ایمان نہیں لایا تھا یا جس نے پہلے سے کوئی نیکی نہیں کی تھی، نمبر 1 سورج کا مغرب سے طلوع ہونا، نمبر 2 دجال کا ظہور، اور نمبر 3 دابت الارض کا نکلنا۔ اور مسند احمد کی روایت میں دھوئیں کے آنے کا بھی ذکر ہے، یعنی دھواں نکلتا ہوا دیکھیں گے، یعنی چاروں طرف سے آگ لگی ہوگی جو لوگوں کو ہانکتی ہوئی کہاں لے جائے گی؟ میدان محشر کی طرف۔ تو اس دن اگر انسان گناہوں سے توبہ کرنا چاہے گا تو اس کا توبہ کا دروازہ بند کر دیا جائے گا۔ جیسے کہ فرمایا کسی شخص کو اس کا ایمان کام نہیں آئے گا جو پہلے سے ایمان نہیں لایا تھا، یعنی اگر کافر مسلمان ہوگا تو اس کا ایمان بے سود ہوگا، البتہ مومن کا ایمان کام آئے گا۔ اس وقت اگر مومن اپنے ایمان پر بخوبی قائم ہے تو وہ بڑا خوشبخت ہے، بہت سعادت مند ہے، اور اگر قائم نہیں تھا اور اب توبہ کی ہے تو توبہ قبول نہیں ہوگی، یعنی تھا مسلمان لیکن پلٹ گیا، اب پلٹنے کے بعد قیامت دیکھ کے پھر میں مسلمان ہوتا ہوں کیونکہ اللہ تعالیٰ آج یہی ایک دن قبول کر رہے ہیں، تو اب اس کا توبہ قبول نہیں کی جائے گی کیونکہ اس نے قیامت کی نشانی دیکھ لی، اپنی موت کا وہ کر دیا، کیونکہ توبہ کا دروازہ اب بند ہو چکا ہے۔ پھر فرمایا اب نیک عمل بھی قابل قبول نہیں، اگر پہلے سے اگر نہیں کیا وہ۔ آخر میں کافروں کو سخت دھمکی دی گئی اور فرمایا کہ تم بھی انتظار کرو اور ہم بھی منتظر ہیں۔ جب سورج مغرب سے نکل آئے گا اور ایمان و توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا اور قیامت کی بڑی بڑی نشانیاں ظاہر ہو جائیں گی، جیسے کہ سورہ محمد آیت نمبر 18 میں بھی اس طرح کی آیت آئی ہے، فَهَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا السَّاعَةَ، کیا انہیں یہی انتظار ہے کہ اچانک قیامت آ جائے؟ قیامت کی نشانیاں تو نمودار ہو چکی ہیں، قیامت آ جانے کے بعد بھلا نصیحت کا وقت کہاں؟ فَلَمَّا رَأَوْا بَأْسَنَا قَالُوا، سورہ غافر آیت نمبر 84-85، جب وہ ہمارا عذاب دیکھ لیں گے تو اللہ پر ایمان لے آئیں گے اور شرک سے توبہ کر لیں گے۔ لیکن عذاب مشاہدہ کرنے کے بعد ایمان لانا اور شرک سے توبہ کرنا بیکار اور ناقابل قبول ہے۔ مثال کے طور پر ہمارے لیے مثال، یہ تو قرآن کی باتیں ہیں، قیامت کی باتیں ہیں، موت کی باتیں ہیں، ہمارے لیے ہماری عقل چونکہ بہت چھوٹی ہے، ہم چھوٹی چھوٹی باتوں کی مثال سے بات سمجھتے ہیں، تو ہماری عقل کے سمجھنے کے لیے مثلاً یہ کہ کسی بچے نے ساری سال محنت نہیں کی، نہ پڑھا، نہ اٹینڈنس دیا، نہ ہوم ورک کیا، نہ کوئی توجہ دی پڑھائی پر، اب اس کے ہاتھ میں پیپر آ گیا، پیپر آنے کے بعد اب اس کو ہوش آیا، ارے مجھے تھوڑی سی ٹائم دے دو تاکہ میں کیا کروں، میں تھوڑا اس کی پڑھائی کر لوں۔ تو اب کوشچن پیپر جو آپ کے ہاتھ میں آ گیا ہے، ایگزام کا پیپر، اس کے دینے کے بعد کون سا ٹیچر ہے جو اس کو مہلت دے گا کہ جاؤ اچھا تم کو 1 گھنٹہ دیا جاتا ہے، جتنا بھی پڑھ سکتے ہو پڑھ لو اور آ کے ایگزام دے دو۔ دنیا کا یہ معاملہ ہے کہ ایسی اجازت نہیں مل سکتی، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تو 60 سال 70 سال زندگی کی مہلت دی ہے،
تھوڑا سا مہلت نہیں دی ہم کو, ہماری پوری زندگی ہمارے لیے مہلت ہے. اس سے اگر ہم فائدہ نہیں اٹھاتے تو یاد رکھو پھر ساری چیزیں بیکار ہے. پھر اس دن جب دیکھنے کے بعد ایمان لانے کا سوچو گے تو اب ایمان لائے. جیسے کہ فرعون کا حال تھا کہ جب ڈوبنے لگا تو اس نے کیا کہا کہ میں آمنت برب موسیٰ و ہارون, کہ میں ایمان لایا موسیٰ اور ہارون کے رب پر. جب وہ دعوت دین کی دینے کے لیے دربار میں پہنچے تھے تب تو اتنی حجتیں کی, اتنی زیادہ بحثیں کی اور اتنے زیادہ سوالات کیے اور نہیں مانا سرکشی کے ساتھ اور مذاق اڑایا. اچھا اپنے وزیر حامان کو کہتا ہے اچھا کوئی اونچی سیڑھی لاؤ ذرا میں اوپر چڑھ کر دیکھ لوں, اس کے موسیٰ کے رب کو جھانک کر آؤں. یا پھر وہ اس طرح سے مذاق اڑا کے, لیکن اب جب سامنے دیکھ لیا کہ اب اس کے بغیر چارہ نہیں ہے تو کہنے لگا. لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ قرآن میں اس کو مینشن کرتے ہیں الآن, کیا اب تو ایمان لایا, اب تو تیرا ایمان لانا, کیونکہ سامنے موت دیکھ لی تھی اور اس نے دیکھ لیا تھا کہ اس کے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے, تو اب ایمان لانا تیرا کوئی فائدہ نہیں دے گا. اسی طرح کسی کی موت کا وقت اگر سر پر آ گئے اور اب وہ اپنے گناہوں سے توبہ کرنا چاہے گا تو اب اس کی توبہ کا دروازہ بند کر دیا گیا, کیونکہ توبہ کا دروازہ 24 گھنٹہ کھلا ہے, ہر وقت کھلا ہے. آدھی رات کو بھی اللہ کو پکارو اور اپنے گناہوں سے توبہ کرو, اللہ تعالیٰ معاف کرنے کو تیار ہے. دن کے وقت پکارو, ہر لمحہ پکارو, اللہ تعالیٰ گناہوں کو توبہ کو قبول کرنے والے اور گناہوں کو معاف کرنے پر قادر ہے. لیکن موت کے فرشتے کو دیکھنے کے بعد اگر کوئی چاہے گا کہ اب میں توبہ کرتا ہوں تو اب توبہ کہاں, اب اس سے اس چیز کا جو اس کو چانس دیا گیا تھا وہ چانس ختم کر دیا جائے گا, اس سے وہ چیز چھین لی جائے گی. اب مہلت نہیں ملے گی. مہلت جو آج ہم کو ملی ہے ہم کو چاہیے کہ ہم اس سے کیا کریں, بھرپور فائدہ اٹھائیں, اس سے پہلے کہ کل کو قیامت کے دن جب ہم کو سب دکھا دیا جائے, ہمارے سامنے لا دیا جائے اور پھر ہم کہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم اب توبہ کرتے ہیں اور ایمان لاتے ہیں, تو اب کوئی فائدہ نہیں ہے, کیونکہ چانس ختم ہو چکا. چانس جو ہے ابھی ملا ہے ہم کو, موت سے پہلے ملا ہے. لہٰذا اللہ تعالیٰ سے توبہ کریں, روزانہ گناہوں اس کی معافی مانگے. گناہ ہوگا ضرور, اس لیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر میرے بندے گناہ نہیں کریں گے اور توبہ نہیں کریں گے تو میں ان کی جگہ ایسی قومیں لاؤں گا جو گناہ کریں گے اور توبہ کریں گے. تو یہ اجازت دی ہے کہ اللہ تعالیٰ گناہ ہوں گے کیونکہ ہماری فطرت میں ہے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ اجازت دے رہے کہ جاؤ گناہ کرو اور آؤ توبہ کرو, نہیں, پتہ نہیں گناہ کریں اور توبہ کی توفیق نہیں ملے تو اس سوچ سے گناہ نہیں کرنا ہے. لیکن انسان ہونے کے ناطے نہیں چاہتے ہوئے بھی کبھی نہ کبھی ہم سے کوئی غلطی, کوئی خطا, کوئی گناہ ہو جاتا ہے, فوراً اللہ کی طرف پلٹیں, فوراً معافی مانگے کہ یا رب آج ہی معاف کر دو, اس سے پہلے کہ موت کا وقت آ جائے اور مجھے مہلت نہ دی جائے کہ میں توبہ کر سکوں. اللہ ابھی کے ابھی مجھے معاف کر دو. تو یہ چیز کی گلٹی جو ہے نا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو پسند ہے کہ میرے بندے کو احساس ہوا کہ اس سے گناہ ہوا ہے اور یہ مجھ سے معافی مانگ رہا ہے. ان الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء انما امرهم الى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون. بے شک وہ لوگ جنہوں نے اپنے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر لیا, تفرقے بازی اور ہو گئے وہ گروہ گروہ میں, یقیناً ان سے تمہارا کوئی واسطہ نہیں. انما امرهم الى اللہ, پھر ایسوں کا معاملہ اللہ کے پاس ہے, وہ بتا دیں گے ان کو جو وہ کرتے رہے. دین اصل میں کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کو پہچاننے کا نام, اس کو پہچان کر اس کو اس کا حق دینے کا نام. اصل دین اللہ کی پہچان ہے اور اللہ کی خاطر ہر وہ کام کر لینا جو اللہ چاہتے ہیں. پچھلے تمام 10 کام ایسے کہ آسانی سے کر لو, تو کیا مشکل تھے جو ہم لوگوں نے پچھلے ہفتے پڑھے کہ اللہ تعالیٰ نے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے وصیت کی تھی, تو آسانی ہے نا وہ سارے کاموں میں, لیکن ہم سستی کائلی کی وجہ سے نہیں کرتے. تو کیا مشکل ہے اس کو نہ ماننے میں؟ یہ فرقہ واریت کیا ہوتی ہے؟ مثلا ایک حکم اللہ کا ہے کہ اس کے ساتھ شرک مت کرو, اور جو حکم دیا اس کو مان لو, اور ایک شخص مان لے اور وہ حق پر ہے, اور جن کو نہیں ماننا اس میں ٹیڑھ پن تلاش کرنا کہ اللہ کو تو ہم نے دیکھا نہیں ہے تو کیسے مانے, یا ایک اکیلے کو کیسے مانے جبکہ اس کے مقربین کو نہ مانے, یا رسول کی محبت میں غلو نافرمانی. تو یہ ایسے مزاج والے الگ ہو گئے. اس طرح فرقوں میں یعنی
ماں باپ کے ساتھ احسان، اولاد کا قتل، بے حیائی اور وعدہ کا پورا کرنا، سارے کام میں اختلاف اور گروہ بندی، ایسے سب کا معاملہ کس کے سپرد ہے؟ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے۔ یہ آیت یہودیوں اور عیسائیوں کے بارے میں اتری، نیز اس کا حکم عام ہے، یعنی ہمارے لیے بھی ہے۔ ضروری نہیں کہ یہودی نصارہ فرقوں میں بٹ گئے، وہ تو بٹ ہی گئے کہ اپنے آپ کو یہودی بنا لیا۔ اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کو مسلمان پیدا کیا تھا، فطرت کے دین پر پیدا کیا تھا، لیکن ان لوگوں نے خود اس چیز کو پسند کیا کہ اپنے آپ کو یہودی بنا لیا، نصارہ بنا لیا۔ لیکن آج ہمارے میں کیا ہے؟ وہی حال ہے، ہمارے میں کم فرقہ واریت ہے۔ اس کی وعید میں ہر وہ شخص داخل ہے جو دین کی مخالفت کرتا ہو، دین میں پھوٹ ڈالتا ہو، خواہش کا پرستار ہو اور نیا مذہب ایجاد کرتا ہو۔ کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لے کر تشریف لائے وہ ایک ہی دین تھا، دین اسلام۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر پیغمبر اللہتی بھائی ہے۔ اللہتی بھائی یعنی جن کے باپ ایک ہے اور مائیں کہیں ہوتی ہے۔ ہمارا دین ایک ہی ہے، لہذا سیدھی راہ اور اللہ کا پسندیدہ دین توحید و اتباع ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہے، اس سے ہٹ کر جہالت، گمراہی، رائے پرستی اور بددینی ہے، اور انبیاء اس سے بیزار ہیں، جیسے کہ خود اللہ نے فرمایا آپ کو ان سے کوئی تعلق نہیں، ان کا معاملہ اللہ کے حوالے ہے، وہ خود ان سے نمٹنے گا۔ یعنی آپ نے اپنی دین کا کام پہنچا دیا، آپ نے لوگوں کی رہنمائی کر دی، لوگوں کو خبردار کر دیا، لوگوں کو خوشخبری دے دی۔ اب یہ نہیں مانتے تو آپ پریشان مت ہوئیے، بلکہ ہماری ذمہ داری ہم ان سے پوچھ لیں گے۔ سورہ حج آیت نمبر 17 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الذین آمنوا والذین ہادوا والصابین، بلا شبہ ایمان والے، یہودی، بے دین، عیسائی، آتش پرست اور مشرک، سب کے درمیان حق تعالیٰ قیامت کے روز فیصلہ فرما دیں گے۔ اور یہ فرقہ واریت جو ہے ہمارے اندر بھی ہے، جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک یہودی جو تھے وہ 71 فرقوں میں بٹ گئے، اور نصارہ جو ہے وہ 72 فرقوں میں بٹ گئی، اور میری امت 73 فرقوں میں بٹ جائے گی۔ لیکن اس میں سے ایک ہی فرقہ جو ہے وہ کامیاب ہونے والا ہے، فلاح پانے والا ہے، جنت میں جانے والا ہے، باقی سب جہنم میں جانے والے ہیں۔ صرف ایک فرقہ یعنی 72 جہنم میں جائے گا، صرف ایک فرقہ جنت میں جائے گا۔ تو صحابہ کرام کو بڑی فکر لگ گئی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون سا فرقہ ہوگا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما انا علیہ و اصحابی، جس پر میں اور میرے صحابہ کرام ہیں۔ تو ہمارا طریقہ دین کے اوپر چلنے کا کیا ہونا چاہیے؟ وہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا، وہ جو صحابہ کرام کا طریقہ تھا۔ کیونکہ دو چیز آپ سے نے بتا دی کہ جو ان دونوں طریقے پر، دونوں راستوں پر چلے گا وہ کامیاب ہوگا، وہ ناجیہ فرقہ کہلائے گا۔ ناجیہ یعنی نجات پانے والا، اور باقی کے سب پکڑے جائیں گے۔ تو اپنے آپ کو ہم کو ٹٹولنا ہے، دیکھنا کہ ہم کس میں ہیں اور کس میں سے ہم کو ہونا چاہیے۔ اور اگر اس فرقے میں جانا ہے تو پھر اس کی کیا چیزیں فالو کرنا چاہیے ہم کو، یہ چیز ہم کو دیکھنا چاہیے۔ آگے کی آیت نمبر 160 سورہ انعام کی بہت امپورٹنٹ آیت ہے، آپ لوگوں کے لیے دو آیتیں یاد کرنی ہے، اس کو لکھ کر رکھو، ایک 160 ایک 162، اہم آیتوں میں سے ہے جس کو یاد کرنا ہے ایگزام کے لیے۔ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالها ومن جاء بالسیئۃ فلا یجزی الا مثلها وهم لا یظلمون، جو نیکی لے کر آئے گا اسے 10 گنا بدلہ دیا جائے گا، اور جو برائی لے کر آئے گا وہ برابر ہی سزا بھگتے گا، اور کسی پر کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ یعنی جو ایک نیکی لے کر آیا اس کو اس جیسی 10 نیکیوں کا ثواب، گویا اس نے ایک نہیں 10 نیکیاں کی، اس کے لیے 10 گنا اجر ہے۔ من جاء بالسیئۃ، اور جو کوئی ایک برائی لایا تو نہ وہ بدلہ دیا جائے گا مگر اتنا ہی، اور وہ ظلم نہ کیے جائیں گے۔ یہ ہے دراصل اللہ تعالیٰ کی رحمت کہ کوئی شخص ایک نیکی کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی کتنی بہترین قدردانی کرتے ہیں۔ صحیح بخاری اور مسلم کی حدیث میں ہے کہ اس آیت میں اللہ کے عدل کا اور اس کے فیصلوں کی صداقت کا بیان ہے، چونکہ سورہ نمل میں بھی آئے گی آیت اس طرح کی، آیت نمبر 89، من جاء بالحسنۃ فلہ خیر منہا، جو نیکی لائے گا اسے نیکی کا بہترین بدلہ ملے گا۔ میں اجمال ہے، اسی اجمال کی تفصیل اس آیت میں کہ وہ بہترین بدلہ یہ ہے کہ ایک نیکی کا کم از کم 10 گنا، جیسی ہماری نیکی کی کوالٹی ہوگی یا جیسی اس میں ہماری اخلاص ہوگا،
اللہ تعالیٰ اس کو اور زیادہ بڑھا کر دیں گے. 700 بھی کر سکتے ہیں, 70,000 بھی کر سکتے ہیں. یضاعف کثیرا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب سے روایت کرتے کہ تمہارا رب عزت و جلال والا رب بڑا ہی مہربان ہے, جس نے محض نیکی کا خلی ارادہ کیا اور ابھی نیکی نہیں کی, اس کے لیے ایک نیکی لکھ دی جاتی ہے. مثلاً آج میں صدقہ کروں گی, اب آپ نے صرف دل میں ارادہ کیا, آپ نے ابھی مال نکال کر دیا بھی نہیں, لیکن فرشتوں نے اس کی ایک نیکی لکھ لی. اب آپ نے کچھ اس میں سے جو بھی ارادہ کیا تھا, 10 روپیہ ہے, 50 روپیہ ہے, 100 روپیہ جو بھی ہے, نکال کر دے دیا. اب اس کی کم از کم 10 تو مل گئی, لیکن آپ کی نیت جیسی ہوگی یا سامنے والے کی ضرورت جیسی ہوگی, سخت ضرورت مند تھا اس کو اس وقت, اس چیز کی بہت سخت ضرورت تھی, آپ نے اس کی مدد کر دی. اب اس کے بدلے میں کیا ہے, اللہ تعالیٰ آپ کی نیت کے اوپر 70 گنا بھی 100 گنا بھی بڑھا کر دے سکتے ہیں. اور جس نے نیکی کر بھی لی, اس کے لیے 10 سے 700 گنا نیکیاں لکھی جاتی ہے, اور اللہ 700 سے زیادہ بھی بڑھا سکتے ہیں. اور جس نے برائی کا صرف ارادہ کیا, صرف ارادے پر اس کے لیے برائی نہیں لکھی جاتی. مثلاً کسی کے بارے میں بہت غصہ آیا, آج تو میں اس کو ایسی ایسی بات سناؤں گی, ابھی آپ نے سوچا, فرشتہ نہیں لکھ رہا ہے, آپ نے نیکی کا ارادہ کیا, اس نے لکھ لیا, لیکن آپ نے برائی کا ارادہ کیا, نہیں لکھا گیا. ہاں, اگر برائی کر لی, یعنی واقعی جو سوچا تھا وہ کر لیا, تو صرف ایک ہی برائی لکھی جائے گی. یہ ہے حق تعالیٰ معاف فرما دیتے ہیں. سچ ہے, اللہ کے ہاں ازلی بدبختی, یعنی اتنی چھوٹ جس کو ملی ہو, اس کے باوجود بھی اللہ کے وہاں وہ معافی نہ کروا سکے اپنی, تو اس سے بڑا بدنصیب کون ہو سکتا ہے. عزت و جلال والا معبود فرماتے, جس نے نیکی کی اسے 10 گنا یا اس سے بھی زیادہ ثواب ملے گا, اور جس نے برائی کی اسے اسی کے برابر سزا ملے گی, یا میں اسے معاف بھی کر سکتا ہوں. اور جس نے زمین بھر کر گناہ کیے, پھر میرے پاس ایسی حالت میں آئے کہ میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں کیا تھا, تو میں اسے زمین بھر کر معافی دوں گا. جو بالش بھر میرے قریب آتا ہے, میں ہاتھ بھر اس کے قریب آ جاتا ہوں, اور جو ہاتھ بھر میرے قریب آتا ہے, میں 1 گز اس کے قریب آ جاتا ہوں, اور جو میرے پاس چل کر آتا ہے, میں اس کے پاس دوڑ کر آتا ہوں. اچھا, شرط کیا ہے اس میں, کہ ہم کو آگے بڑھنا پڑے گا, ہم کو کچھ نہ کچھ کرنا پڑے گا. فری میں کچھ نہیں ملے گا. دنیا کے معاملے میں فری میں کوئی ہوتا ہے کہ تم نے ساری مہینے نوکری نہیں کی اور کوئی جاب نہیں کیا اور کوئی محنت نہیں کی اور انویلپ میں لا کے سیلری دے دی کہ یہ لو آپ کی مہینے کی سیلری. یہ دنیا کا معاملہ نہیں ہے. تو آخرت تک ایسے معاملہ ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کچھ بھی نہیں کرو اور تم کو بخش بھی دے اور تمہارے لیے نیکیاں بھی لکھ دے. تو اس طرح سے تو انسان کو کبھی بھی مایوس نہیں ہونا چاہیے کہ میں اتنا گناہگار ہوں, پتہ نہیں اللہ تعالیٰ مجھے معاف کریں گے یا نہیں کریں گے. کیونکہ معاف کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کو کسی سے مشورہ کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے. لہٰذا اللہ تعالیٰ کا کیا قانون ہے کہ کوئی شخص بڑا سے بڑا گناہگار کیوں نہ ہو, لیکن جب وہ پلٹتا ہے, توبہ کرتا ہے, تو اللہ تعالیٰ اس کی قدردانی کرتے ہیں. جس طرح 100 لوگوں کے قاتل کے گناہ معاف کیے گئے, اور جو ایک قدم اللہ کی طرف چل کر آئے, اللہ 100 قدم اس کی طرف آتے ہیں اور اللہ تعالیٰ اس کو بخش دیتے ہیں. لیکن شرط یہ ہے کہ ہم کو آگے بڑھنا پڑے گا, ہم کو چلنا پڑے گا, ہم کو اللہ سے معافی مانگنی پڑے گی, ہم کو اللہ کی رضا و خوشنودی کے لیے نیکی کا کام کرنا پڑے گا. لیکن جس طرح ایک نیکی پر 10 گنا زیادہ اجر ملتا ہے, ایسے ہی نیکی مائنس بھی ہو جاتی ہے. کیسے؟ ریاکاری, دکھاوا, شہرت, ناموری کے لیے کیا گیا کام. ذرا کوئی یہ نیکی دیکھ لے کہ میں اتنا صدقہ کرتی ہوں, ذرا کوئی دیکھ لے کہ میں اتنی اچھی نماز پڑھتی ہوں, ذرا دیکھ لے کہ میں قرآن کی کلاس بھی اٹینڈ کرتی ہوں, ذرا کوئی دیکھ لے کہ میں اتنا قرآن اچھے آواز میں پڑھتی ہوں, مجھے تجوید بھی آتی ہے, مجھے گرامر بھی آتا ہے, مجھے یہ ساری چیزیں اگر لوگوں کو دکھانے کے لیے کی تو مائنس پوائنٹ میں جائے گا. پلس پوائنٹ چاہتے ہیں تو اپنی نیتوں کو خالص, کچھ بھی کرے, چھوٹا سے چھوٹا کام بھی کرے, یا اللہ اپنے آپ سے بولا کرے تاکہ شیطان بیچ میں وسوسہ نہیں ڈالے, یا رب یہ کام میں نے آپ کے لیے کیا, آپ قبول کر لیں. ختم, وہاں سے ریاکاری, دکھاوا اور ساری چیزیں ختم. بول کر کیا کرے اللہ تعالیٰ سے, یا رب میں نے یہ کام آپ کے لیے کیا, آپ خوش ہو جائیے, آپ مجھے مجھ سے راضی ہو جائیے, مجھے آپ سے اجر چاہیے, مجھے لوگوں سے نہیں چاہیے. جیسے انبیاء کا کیا کال تھے, کوئی بھی نیکی کا کام کرتے تھے, کیا کرتے تھے, لا اسلکم اجر ان 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 اجر رب العالمین, کہ ہم تم سے کسی اجر کا سوال نہیں کرتے, ہمارا اجر تو رب العالمین سے ہم کو چاہیے. تو ہم کو بھی یہی
کہ کچھ بھی کریں اللہ تعالیٰ یہ میں نے آپ کی خاطر کیا، آپ اس کا اجر دیجیے. قل اننی ہدانی ربی الی صراط مستقیم دینا قیما ملت ابراہیم حنیفا وما کان من المشرکین. آپ کہہ دیجئے کہ بے شک مجھ کو میرے رب نے سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کی ہے، ہدایت بخشی ہے مجھے. اگر کوئی بھی شخص ہدایت چاہتا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ رب کی بات مانے. رب کی بات کہاں ہے؟ اس کتاب کے اندر. اس کو چھوڑ کر انسان اگر یہ سمجھے کہ وہ ہدایت پر ہے تو اس کا ہدایت پر ہونا مشکوک ہو سکتا ہے. تو ہدایت کا معیار کسوٹی کیا ہے؟ جو رب کے بتائے ہوئے راستے پر ہے. اور یہ ہدایت اس کو ملتی ہے جو طلب کرتا ہے. جیسے ہم بغیر سوچے سمجھے پڑھتے ہیں نا، اہدنا الصراط المستقیم، معنی کیا ہے؟ اے اللہ دکھا ہم کو سیدھا راستہ. تو واقعی دعا کریں کہ جب ہم بھٹکنے لگے، ہمارا دل بہکنے لگے، ہم کسی اور طرف جانے لگے، اہدنا الصراط المستقیم، یا رب مجھے سیدھا راستہ دکھائیے، وہ راستہ ان لوگوں کا جن پر آپ نے انعام کیا. تو کون سا راستہ ہے وہ؟ دین قیما ملت ابراہیم حنیفا وما کان من المشرکین. دین درست، بالکل ٹھیک دین، دنیا آخرت کو درست کرنے والا دین، اللہ کا بتایا ہوا طریقہ، ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ، جو یکسو تھے، ایک طرف ہی دھیان تھا ان کا قربانی والا دین. اس لیے تو قرب ملا کہ ہر معاملے میں انہوں نے قربانی دی. تو کچھ پانا چاہتے ہو تو دینا ہوگا، کچھ دیے بغیر کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا. ہم میں سے ہر شخص اپنے بارے میں ایک سوال لکھے کہ میں نے اپنے دین کے راستے میں کیا قربانی دی ہے، کیا کچھ چھوڑا ہے، کون سی چیز پسند تھی مگر اللہ کی رضا کے لیے میں نے اس کو چھوڑ دیا. دنیا کی ڈگری حاصل کرنے کے لیے کتنی قربانی ہوتی ہے، اور دین کے لیے ہماری کوئی قربانی نہیں. تو ایسے ہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا اجر ہم چاہتے ہیں. اور وہ مشرکین میں سے نہیں تھے، شرک سے اجتناب کیا ہر کام میں، اپنے گھر میں اپنے باپ کی مخالفت کی، اور اس چیز کے بارے میں باپ ان کے خلاف ہو گیا کہ یہ ایک دین لے کر آئے تھے جو اللہ تعالیٰ کا دین تھا. رحمت للعالمین یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہے اس آیت میں کہ اللہ کی نعمت کا اعلان فرما دے کہ مجھے میرے رب نے سیدھی راہ دکھا دی ہے، جس میں کسی قسم کا کوئی پیچ و خم اور میل و انحراف نہیں ہے. یہ راہ سیدھی، سالم اور صاف ہے، اور پکا اور سچا دین ہے، جو خلیل اللہ کا دین تھا، جو موحد تھے اور مشرک نہیں تھے. جیسے سورہ بقرہ آیت نمبر 130 میں ہم لوگ پڑھ چکے، وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ. ابراہیمی دین سے بے وقوفی، بے رغبتی رکھتا ہے. اور سورہ حج آیت نمبر 78 میں آئے گا، وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ. اللہ کے دین میں خوب کوشش کرو جیسا کہ کوشش کرنے کا حق ہے. اسی نے تم کو دوسروں سے الگ بنایا، ممتاز فرمایا، اور تم پر دین میں کسی طرح کی تنگی نہیں رکھی. تم اپنے باپ ابراہیم علیہ السلام کے مذہب پر قائم رہو. اللہ ہی نے تمہارا نام مسلمان رکھا ہے، پہلے سے بھی اور اس کتاب میں بھی. ان ابراہیم کان امتن قانتن، سورہ نحل آیت نمبر 122 123. یقیناً ابراہیم علیہ السلام ایک بڑے پیشوا، اللہ کے فرما بردار اور موقف تھے، مشرک نہ تھے. آپ اللہ کی نعمتوں کے شکر گزار تھے. اللہ نے آپ کو چن لیا تھا اور سیدھی راہ کی ہدایت دے دی تھی. ہم نے آپ کو دنیا میں بھی خوبیاں دی تھی اور آپ آخرت میں بھی اچھے لوگوں میں سے ہوں گے. پھر ہم نے آپ کے پاس وہی بھیجی کہ آپ ابراہیم علیہ السلام کے مذہب کی پیروی کریں، جو موحد تھے اور مشرک نہیں تھے. اور خوب یاد رکھو کہ رحمت للعالمین کو ابراہیمی دین کی پیروی کرنے کا حکم سے آپ خلیل اللہ کی فضیلت ثابت نہیں ہوتی، کیونکہ آپ کے ذریعے ابراہیمی دین تکمیل کو پہنچا اور آپ نے اس پر پورا عمل کیا. اسی وجہ سے حدیث میں ہے کہ میں خاتم الانبیاء ہوں اور تمام بنی نوع انسان کا سردار ہوں اور مقام محمود والا ہوں. ساری دنیا آپ ہی کی طرف جھکے گی، بلکہ خود خلیل اللہ بھی. تو یہاں پر جو بتایا جا رہا ہے، کیوں مشرکوں کو بتایا جا رہا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام یکسو تھے اور وہ مشرکوں میں سے نہیں تھے؟ اس لیے کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر دین کو پیش کیا کہ یہ دین درست ہے اور اسلام اور مسلمان ہو جاؤ اور ایک اللہ کو مانو، تو یہ کہتے نہیں، ہم تمہاری بات نہیں مانیں گے، ہم تو دین ابراہیمی کو مانیں گے، کہ ابراہیم علیہ السلام کا جو دین تھا ہم اسی پر چلیں گے. تو اللہ تعالیٰ یہاں پر یہی کرے کہ ابراہیم علیہ السلام کو کون سا دین تھا؟ یہی دین تو تھا جو ان کی اولاد میں سے
اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے یہ نبی لے کر آئے، یہ بھی تو ان کے ہی پر پوتوں میں سے ہے نا، اور وہی دین پیش کر رہے ہیں، تو تم کو ان کی بات کا اعتراض کیوں ہے؟ جبکہ تم خود اپنی زبان سے کہتے ہو کہ ہم ملت ابراہیم پر ہیں، تو ابراہیم علیہ السلام وما کان من المشرکین، وہ مشرکوں میں سے تو نہیں تھے۔ اسی لیے آگے کی آیت میں ان سے کیا کہا جا رہا ہے کہ آپ کہہ دیجئے، حالانکہ آپ تو کرنے والے تھے پہلے ہی، لیکن آپ سے کیا کہلوایا جا رہا ہے؟ قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذالک امرت وانا اول المسلمین، آیت نمبر 162 163، کیونکہ یہ دونوں آیت ملا کر کمپلیٹ ہو رہی ہے، ان دونوں کو یاد کرنا ہے آپ لوگوں کو انشاءاللہ، اور یاد کرو ایسا کہ نماز میں پڑھو، اگر 161 بھی یاد ہو جائے گی، 3 تو آپ آرام سے نماز میں پڑھ سکتے ہیں، تو یہ سب ایک دوسرے سے ریلیٹڈ ہی ہے۔ قل ان صلاتی و نسکی، کہہ دیجئے بے شک میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا، سب کچھ اللہ رب العالمین کے لیے، یعنی عبادت کے سب طریقے، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ وغیرہ سب کس کا؟ اللہ تعالیٰ کے لیے۔ ونسکی، قربانی، جانور کی بھی، مال کی بھی، جان کی بھی، صلاحیت کی بھی، علم کی بھی، وقت کی بھی، ہر چیز کی قربانی، خالی جانور کی قربانی نہیں، بلکہ وقت دینا ہے تو کس کے لیے؟ اللہ کے لیے۔ علم سیکھنا ہے تو کس کے لیے؟ اللہ تعالیٰ کے لیے۔ کوئی بھی خیر کا کام، نیکی کا کام، بھلائی کا کام کرنا ہے کس کے لیے؟ اللہ تعالیٰ کے لیے۔ ومحیایا، زندگی کے کام اور جاگتے میں جتنے کام کرتے ہیں وہ ساری چیزیں۔ ومماتی، میرا سونا، سب کچھ اللہ رب العالمین کے لیے۔ ابراہیم علیہ السلام نے بھی یہی کہا تھا، اذ قال ربہ اسلم قال اسلمت لرب العالمین، اس کا کوئی شریک نہیں، نہ کوئی انسان، نہ جن، نہ فرشتے، کوئی بھی نہیں۔ وبذالک امرت وانا اول المسلمین، اور اسی کا مجھے حکم دیا گیا، میں پہلا ہوں مسلمانوں میں، فرما برداروں میں سے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو جب اللہ نے بادشاہت تمام نعمت دی تو انہوں نے بھی اللہ سے یہی دعا مانگی تھی کہ فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا توفنی مسلما والحقنی بالصالحین۔ موسیٰ علیہ السلام نے بھی اپنی قوم سے کیا کہا تھا؟ فَعَلَيْهِ تَوَكَّلُوا إِن كُنتُم مُسْلِمِينَ، اسی پر توکل کرو اگر تم مسلمان ہو۔ عیسیٰ علیہ السلام نے بھی اپنے حواریوں سے کیا کہا تھا؟ وَاشْهَدْ بِأَنَّا مُسْلِمُونَ، مسلم بننا کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنا، اس کی بات ماننا، وہ جیسے کہے ویسے کرنا، اس کا حکم آ جائے تو اپنی مرضی نہیں چلانا، کیونکہ پوری کائنات مسلم ہے، سورج، چاند، ستارے، زمین و آسمان، پہاڑ، جن کو جو کام دیا گیا وہ سارے تابع فرمان ہو کر کر رہے ہیں۔ کبھی سورج نے کہا کہ آج میرا موڈ نہیں ہے، میں نہیں نکلتا، اور ہم موڈ نہیں ہے، آج نماز نہیں پڑھتے، آج قرآن نہیں پڑھتے، آج یہ نہیں کرتے، آج تو میرا سونے کا موڈ ہو رہا ہے، یہ ساری چیزیں۔ تو پھر کیسے ہم مسلمان، اگر قربانی نہیں دیں تو ہم کیسے اپنے آپ کو مسلمان؟ تو یہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا کہا جا رہا ہے کہ آپ کہہ دیجئے، آپ کو اللہ کا حکم ہے کہ آپ مشرکوں میں جو غیروں کی عبادت کرتے ہیں اور غیروں کے نام کی قربانیاں کرتے ہیں، اعلان کر دیجئے کہ میں تمہارا مخالف ہوں، کیونکہ میری نماز و قربانی کس کے لیے؟ خالص اللہ تعالیٰ کے لیے، جو اکیلا ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں۔ جیسے کہ سورہ کوثر میں ہم لوگ چھوٹی سورہ روز پڑھتے ہیں نا، فصل بربک وانحر، یعنی آپ اپنے رب ہی کے لیے نماز پڑھیے اور اسی کے لیے قربانی کیجیے، یعنی آپ خالص اللہ ہی کے لیے نماز پڑھیں اور اسی کے لیے قربانی کریں، چونکہ مشرک دیوتاؤں کے پرستار تھے اور ان کے نام کی قربانیاں کیا کرتے تھے، جیسے ہم لوگ پیچھے پڑھ چکے ہیں بہت ساری آیتیں، اس لیے اللہ نے آپ کو ان کی مخالفت کا اور ان کے عقیدوں سے بچنے کا حکم دیا اور فرمایا کہ آپ کا ارادہ اللہ ہی کے لیے ہونا چاہیے۔ جابر بن عبداللہ فرماتے ہیں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بقرہ عید کے دن 2 مینڈھوں کو قربانی کے لیے لٹایا تو آپ نے یہی دعا پڑھی، یعنی قربانی کے دن پڑھنے والی بھی یہ دعا ہے، وجہت وجہ للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، کے بعد یہی پڑھا کہ ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذالک امرت وانا اول المسلمین۔ اور اسی طرح در حقیقت آپ ہی امت محمدیہ میں پہلے مسلمان تھے، ورنہ ہر نبی انہیں ماننے والے لوگ آپ سے پہلے مسلمان تھے، اور تمام انبیاء نے اسلام کی دعوت دی، یعنی ہر انبیاء کی دعوت کیا تھی؟ اسلام، مسلمان۔ تو یہاں پر بھی یہی ہے
کہ تمام نبیوں نے اسلام ہی کی دعوت دی جس کا جوہر خالص توحید اور شرک سے نفرت ہے. جیسے کہ سورہ انبیاء آیت نمبر 25 میں اللہ تعالیٰ فرماتے وما ارسلنا من قبلک من رسول الا نوحی الیہ، ہم نے آپ سے پہلے جو بھی رسول بھیجا اس پر یہی وہی بھیجی کہ میرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، میری ہی عبادت کرو. نوح علیہ السلام نے بھی اپنی قوم سے یہی فرمایا تھا فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَمَا سَأَلْتُكُمْ، سورہ یونس آیت نمبر 72. اگر تم اعراض کرتے ہو تو میں تم سے کوئی مزدوری نہیں مانگتا، مجھے اللہ سلا دیں گے، مجھے یہی حکم ہے کہ میں پہلا مسلمان بنوں. اور ملت ابراہیم یعنی وَمَن يَرْغَبُ عَن مِلَّةِ ابراہیم، ابراہیمی سے بے وقوفی منہ پھیر سکتے ہیں. ہم نے انہیں دنیا میں بھی چن لیا تھا اور آخرت میں بھی بڑے نیک لوگوں میں شمار کیے جاتے ہیں. جب ان سے ان کے رب نے فرمایا کہ اطاعت قبول کرو تو انہوں نے کہہ دیا میں نے اللہ رب العالمین کی اطاعت قبول کی. ابراہیم علیہ السلام یہی حکم اپنے بیٹوں کو اور یعقوب علیہ السلام کو دے گئے کہ میرے بیٹوں، اللہ نے یہ دین تمہارے لیے منتخب فرمایا ہے، تم اسلامی حالت ہی پر دنیا سے رخصت ہونا. اور اسی طرح جیسے ہم لوگوں نے پڑھا کہ ہر انبیاء کا یہ قول تھا کہ اننی مسلمین. جیسے سورہ مائدہ آیت نمبر 45 انا انزلنا التوراۃ فیہا ھدی و نور، ہم نے تورات اتاری جس میں ہدایت و روشنی ہے، اسے کے موافق فرما بردار نبی یہودیوں کو حکم دیتے تھے اور اللہ والے بھی اور علماء بھی. سورہ مائدہ آیت نمبر 111 وَإِذْ أَوْحَيْتُ إِلَى الْحَوَارِيِّينَ أَنْ آمِنُوا بِي، جب میں نے حواریوں کو حکم دیا کہ مجھ پر اور میرے رسول پر ایمان لے آؤ تو انہوں نے کہا ہم ایمان لے آئے، آپ گواہ رہے کہ ہم مسلمان ہیں. مذکورہ بالا آیتوں سے صاف معلوم ہو رہا ہے کہ اللہ نے اپنے رسولوں کو اسلام ہی دے کر بھیجا. یہ بات دوسری ہے کہ ان کی خاص شریعتیں تھی جن کے احکام میں رد و بدل ہوتا رہتا تھا. اب خاتم الانبیاء کے دین سے پہلے تمام دین کیا ہو گیا؟ منسوخ ہو گیا، اور آپ کو ایک ایسا دین ملا جو قیامت تک نہ منسوخ ہوگا نہ اس میں رد و بدل ہوگا، اور یہ رہتی دنیا تک قائم رہے گا. اسے قیامت تک ایک جماعت اپنے سینوں سے چمٹائے رکھے گی اور اس مقدس دین کا پھر برابر جو جھنڈا ہے وہ برابر لہراتا رہے گا. علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تکبیر تحریمہ کہتے، یعنی جیسے ہم لوگ نماز شروع کرتے ہیں دعا پڑھتے ہیں نا، سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بدل بدل کر پڑھتے تھے. تو یہ بھی اس میں پڑھتے تھے کہ انی وجہت وجہ للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین. اللہم انت الملک لا الہ الا انت انت ربی وانا عبدک ظلمت نفسی واعترفت بذنبی فاغفر لی ذنوبی جميعا لا یغفر الذنوب الا انت واہدنی لاحسن الاخلاق لا یہدی لاحسنها الا انت واصرف عنی سیئا لا یصرف عنی سیئا الا انت تبارکت و تعالیت استغفرک و اتوب الیک. کتنے خوبصورت اس کا معنی ہے کہ اے اللہ آپ تو بادشاہ ہیں، آپ کے سوا کوئی حقدار عبادت نہیں، آپ میرے مالک ہیں اور میں آپ کا غلام ہوں. میں نے اپنے اوپر ظلم کیا، مجھے اپنے گناہوں کا اقرار ہے، لہٰذا میرے سارے گناہ معاف فرما دیجئے. گناہ تو آپ ہی معاف فرماتے ہیں، میری عادتیں اچھی بنا دیجئے، آپ ہی اچھی عادتیں بناتے ہیں، مجھ سے برائی دور کر دیجئے، بری عادتیں آپ ہی چھڑا سکتے ہیں، آپ ہی برکت والے اور بلند و بالا ہیں. میں آپ سے معافی چاہتی ہوں اور توبہ کرتی ہوں. غرض ابتدا ہی سے تمام انبیاء اسلام ہی کی دعوت دیتے چلے آئے. اسی لیے اگلی آیت میں کیا کہا جا رہا ہے؟ قل اغیر اللہ ابغی ربا وهو رب كل شيء ولا تكسب كل نفس الا عليها ولا تزر وازرة وزر اخرى ثم الى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون. یعنی کہہ دیجئے کیا میں اللہ کے سوا کوئی اور رب تلاش کروں، حالانکہ وہ رب ہے ہر چیز کا، ہر چیز اسی کی ملکیت ہے. کسی اور کو راضی کرنے کی کوشش کروں، ساری کائنات تو اللہ کی بات مانے اور میں اپنی زندگی میں کسی اور کو مانوں. اور نہیں کمائی کرتا کوئی شخص مگر اس کا اپنا ذمہ ہے، یعنی ہر انسان جو بھی کماتا ہے، جو کچھ بھی کرتا ہے، اس کا وبال اسی پر پڑتا ہے. ولا تزر وازرۃ وزر اخرى، نہیں بوجھ اٹھائے گا کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی اور کا بوجھ. اب یہ بوجھ گناہ کا بھی ہو سکتا ہے، خود اٹھانا ہے، اور نیکی کا بوجھ بھی بھاری کر لیا تو اس کا اجر بھی وہی اٹھائے گا جس نے نیکی کمائی. ثم الی ربکم مرجعکم، پھر لوٹنا ہے تمہارے رب کی طرف سے، پھر وہ خبر دے دیں گے تم کو جس میں تم تھے اختلاف کرتے. تو مسلمانوں کو عبادت کے خلوص کے ساتھ ساتھ اللہ پر سچا توکل بھی حاصل ہے، جس سے کافر محروم ہے.
اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان نادانوں سے فرما دیجئے کیا میں بھی تمہاری طرح اپنا اور سب کا سچا اور حقیقی معبود چھوڑ کر جھوٹے معبود ڈھونڈ لاؤں، حالانکہ میرا مربی، میرا کارساز، مجھ پر آنچ نہ آنے دینے والا اور میری بگڑی بنانے والا تو صرف اور صرف کون ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات۔ پھر میں اس سے کٹ کر دوسروں سے کیوں جڑوں اور اس کا ایک در چھوڑ کر در در کی کیوں ٹھوکریں کھاؤں؟ میرا تو وہی ایک سہارا ہے، وہی ایک پناہ گاہ ہے، کیونکہ وہ کائنات کا رب ہے، خالق لیل و نہار اور شہنشاہ و گردگار ہے۔ پھر میں مالک خالق و غنی کو چھوڑ کر کیوں بے بس اور محتاج کا دامن پکڑوں؟ پہلی آیت میں عبادت میں اخلاص کا بیان تھا اور اس میں توکل میں اخلاص کا بیان ہے۔ قرآن میں اکثر توکل و عبادت کا بیان ملا جلا آتا ہے، جیسے کہ سورہ فاتحہ میں ہم لوگ روزانہ پڑھتے ہیں نا، ایاک نعبد و ایاک نستعین، عبادت بھی صرف اور صرف آپ کی کریں گے اور مدد کی ضرورت بھی پڑی تو کس سے مانگیں گے؟ صرف اور صرف آپ سے مانگیں گے۔ اسی طرح سورہ ہود آیت نمبر 123 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فَعَبُدْهُ وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ، لہٰذا اللہ ہی کی عبادت کرو اور اسی پر بھروسہ رکھو۔ پھر فرما دیجیے کہ ہمارا رب ہم سب کو جمع کریں گے، پھر ہمارے درمیان ٹھیک ٹھیک فیصلہ فرما دیں گے۔ وہ خوب فیصلہ کرنے والے اور خوب جاننے والے ہیں۔ ہماری بھی حق تعالیٰ سے دل کی گہرائیوں سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اپنے پرخلوص عبادت کی اور حقیقی توکل کی توفیق عطا فرمائے اور توحید پر مرتے دم تک جمائے رکھے اور اسی پر ہم سب کا خاتمہ کرے۔ وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ الْأَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ إِنَّ رَبَّكَ سَرِيعُ الْعِقَابِ، اور وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ۔ اسی نے تم کو دنیا میں صاحب اختیار بنایا اور ایک دوسرے پر مرتبہ بڑھایا تاکہ تمہیں اپنی دی ہوئی چیزوں میں آزمائے۔ واقعی آپ کا رب جلد سزا دینے والے بھی اور انتہائی بخشنے والے بھی ہے اور مہربان بھی ہے۔ زمین کا جانشین کیا ہے کہ ہم سے پہلے بہت سے لوگ تھے جو یہاں سے چلے گئے، اب ہم موجود ہیں، ہم اللہ کے خلیفہ ہیں زمین میں، اور ہم بھی ایک دن چلے جائیں گے، ہماری جگہ دوسرے لوگ لے لیں گے۔ ہمارے گھر جس سے اللہ کے لیے نکلنے کو ہمارا دل نہیں چاہتا، کل وہ دوسروں کا ہو جائے گا۔ ہمارے بچے جن کے پالنے پوسنے کے لیے اتنے مصروف ہو جاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے وقت نہیں نکال پاتے، کل ہمارے نہیں رہیں گے، وہ بھی کسی کے ماں باپ بن جائیں گے، دادی دادا نانی نانا بن کر ہم کو بھول جائیں گے۔ وَرَفَعَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَوْقَ بَعْضٍ، اور تم میں سے بعض کو بعض کے درجے میں بلند کیا، کسی کو زیادہ مال دیا، کسی کو کم دیا، کسی کو شکل و صورت میں خوبصورت بنایا، کسی کو علم میں زیادہ کیا، کسی کو بچے اچھے دیے، اور یہ سب کیوں دیا؟ تاکہ تمہیں آزمائے، تمہارا امتحان لیا جائے کہ جو کچھ دیا تم کو اس سب کا حساب دینا پڑے گا، یہ سب آزمائش ہے۔ بے شک آپ کا رب سزا دینے پر بھی قادر ہے، بہت تیز ہے، اسے دیر نہیں لگتی، بڑی جلدی پکڑ کر لیتے۔ تو ہم کو اللہ نے جو تحمل اور برداشت پر ہم فائدہ نہ اٹھائیں یا غفلت میں نہ رہیں کہ ہم نے یہ کیا کچھ نہیں ہوا، وہ بھی گناہ کیا تو کچھ بھی نہیں ہوا، بلکہ ہم اس ڈیرنگ کے ساتھ گناہ کرتے چلے جاتے کہ میں تو اتنا سب کر رہی ہوں، کچھ بھی نہیں ہوا، کیا ہوتا ہے؟ کچھ نہیں ہوتا۔ نہیں، اللہ تعالیٰ کی پکڑ جو ہے نا وہ بہت سخت بھی ہے اور بہت جلدی بھی ہے، لیکن اگر ڈھیل دی ہوئی ہے آپ کو تو اس سے مہلت سے کیا ہے؟ فائدہ اٹھائے۔ جیسے کسی نے شاعر نے کہا ہے، نہ جا اس کے تحمل پہ کہ بے ڈھپ ہے پکڑ اس کی، ڈر اس کی دیر گیری سے کہ سخت ہے انتقام اس کا۔ یعنی ڈھیل ملی ہے تو فائدہ اٹھا لو، لیکن جب پکڑ ہوگی نا، ان بطش ربک لشدید، سورہ بروج میں پڑھتے ہیں جو ہم، کہ بے شک تیرے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے اور بے شک وہ غفور الرحیم بھی ہے۔ اب یہ ہم پر ڈیپینڈ ہے کہ ہم اس کی رحمت کو جوش میں لاتے ہیں یا اس کے غضب کو بھڑکاتے ہیں۔ تو اس پورے سورہ انعام میں جو سبق ہم کو سیکھنے کا ملا وہ کیا ہے؟ ایک جملے میں یعنی کہ کیا چیز ہم لوگوں کو اس سورہ کے ذریعے ملا، وہ سوال کا جواب ڈھونڈیے اور پھر نیکسٹ ٹائم بتائیے کہ سورہ انعام سے ہم کو کیا ملا۔ اللہ ہی نے تم کو زمین کا آباد کرنے والا بنایا، ایک دوسرے کی جگہ لے لیتا ہے، باپ کی جگہ بیٹا آ جاتا ہے، بزرگوں کی جگہ خرد آ جاتے ہیں، پہلے زمانے والوں کی جگہ پچھلے آ جاتے ہیں، اور مرنے والوں کی جگہ زندہ پر کر دیتے ہیں۔ اللہ نے تمہارے بزرگوں کی جگہ پر کرنے کو زمین پر فرشتے نہیں بسائے، بلکہ تمہاری ہی طرح انسان آئیں گے تمہاری بات بھی۔ چنانچہ جیسے فرمایا سورہ زخرف آیت نمبر 60 میں، وَلَوْ نَشَاءُ لَجَعَلْنَا مِنْكُمْ مَلَائِكَةً، اگر ہم چاہتے تو تمہارے بجائے فرشتے پیدا کر دیتے،
جو زمین پر یکے بعد دیگرے رہا کرتے. سورہ نمل آیت نمبر 62. وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ، وہ ذات جو تم کو زمین میں صاحب اختیار بناتا ہے. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ، سورہ بقرہ آیت نمبر 30. جب آپ کے رب نے فرشتوں سے کہا کہ میں زمین میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں. اسی طرح سورہ اعراف آیت نمبر 129. قَالَ عَسَىٰ رَبُّكُمْ أَن يُهْلِكَ عَدُوَّكُمْ، موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ جلدی ہی تمہارا دشمن تباہ کر دیں گے اور تمہیں ان کی جگہ دلا دیں گے، پھر وہ تمہارا طرز عمل دیکھیں گے. اصل میں یہ کیوں بتایا جا رہا ہے کہ مشرکین مکہ کو وارن کیا جا رہا ہے کہ آج تم اپنے آپ کو اس سرزمین کا مالک سمجھتے ہو، کل کو یہ جن کو تم حقیر سمجھ رہے ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھیوں کو، یہ تم پر غالب آئیں گے اور یہ زمین تمہاری زمین نہیں رہے گی بلکہ یہ خلیفہ بنیں گے. تو ایک طرح سے پیشن گوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اور ان کے لیے وارننگ. اور بعد میں یہی ہوا، بدر کی جنگ ہوئی اور بعد میں مکہ فتح ہوا تو وہ مغلوب ہو گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھی غالب رہے. پھر فرمایا اللہ نے ایک دوسرے پر مرتبے میں بلند فرمائے، یعنی تمہاری روزیوں میں، عادتوں میں، اچھائیوں میں، برائیوں میں، صورتوں میں، شکلوں میں اور رنگوں میں، سب میں فرق ہے. اس میں بھی اللہ کی حکمت ہے. چنانچہ جیسے سورہ زخرف 32 میں فرمایا نحن قسمنا بینہم معیشتہم، دنیاوی زندگی میں ان میں روزی تو ہم نے بانٹی ہے اور ہم نے ایک کو دوسرے پر فوقیت دی ہے تاکہ ایک دوسرے سے کام لیتا رہے. سورہ اسراء آیت نمبر 21. انظر کیف فضلنا بعضہم علی بعض، آپ دیکھیں ہم نے ایک کو دوسرے پر کس طرح فوقیت دے رکھی ہے، اور آخرت درجات و فضیلت کے اعتبار سے بہت بڑی ہے. پھر فرمائے ایک کو دوسرے پر فضیلت دینے سے غرض یہ ہے کہ خوشحال کا شکر اور بدحال و کثیر العیال کا صبر معلوم ہو جائے، یعنی آزمائش ہے. تو ہم کب سمجھتے ہیں کہ نعمت جو ملی ہے وہ آزمائش ہے، جبکہ وہ آزمائش ہے ہمارے لیے کہ اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہتے ہیں کہ ہم نے جو نعمت تم کو دی ہے اس کا استعمال کیسے کر رہے ہو. کیا اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں کر رہے ہو یا اللہ تعالیٰ کی خوشنودی میں کر رہے ہو؟ اگر خوشنودی میں کر رہے ہو تو سمجھو یہ نعمت اللہ کی رضا کے ساتھ ملی ہوئی ہے، اور اگر اسی نعمت کو استعمال کر رہے ہو اللہ کی نافرمانی میں تو سمجھو یہ تمہارے لیے سزا کے طور پر ملی ہے. تو یہ ساری چیزیں ہم لوگوں کو دیکھنا چاہیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یاد رکھو دنیا میٹھی اور سبز و شاداب ہے، اور یہ بھی یاد رکھو کہ اللہ تمہیں اس میں صاحب اختیار بنا کر دیکھیں گے کہ تمہارا طرز عمل کیا کچھ رہتا ہے. لہٰذا تمہیں دنیا میں پھونک پھونک کر قدم رکھنا چاہیے اور عورتوں سے کافی محتاط رہنے چاہیے. اسرائیلیوں میں پہلا فتنہ عورتوں ہی کی وجہ سے ہوا. فرمایا تمہارا رب بہت جلد سزا دینے والے ہیں، یعنی نافرمانوں اور بد اخلاقوں سے جلدی حساب لے لیں گے اور عذاب میں مبتلا فرما دیں گے. ان الفاظ سے گناہ گاروں کو ڈرایا گیا ہے. اسے اصطلاح شرع میں ترغیب کہتے ہیں. اور اللہ خطا پوش و مہربان بھی ہے، مگر ان لوگوں کے لیے جو اس کے احکام کے پیروکار اور رسولوں کے فرما بردار ہوں یہ ترغیب ہے. ترغیب یعنی شوق دلانا، ترغیب یعنی ڈرانا کسی چیز سے. اللہ کبھی اپنے بندوں کو جنت کا، اپنے پاس والی نعمتوں کو اور اپنے دیدار کا شوق دلا کر اپنی طرف بلاتے ہیں، کبھی جہنم سے اور اس کے طوق و سلاسل سے، اس کے عذابوں سے، اسی طرح قیامت سے اور قیامت کی ہولناکیوں سے ڈرا کر اپنی دعوت دیتے ہیں. اور کبھی ترغیب و ترہیب دونوں کو ملا کر اپنی طرف بلاتے ہیں تاکہ لوگوں کو عذابوں سے بچنے اور نیکیاں کرنے کا شوق پیدا ہو. اللہ تعالی ہمیں اپنے حکموں کی پابندی کا شوق دے، اپنی ناراضگی کے کاموں سے ہم کو محفوظ رکھے اور ہمیں وحی کی باتوں پر پورا یقین نصیب فرمائے. بلا شبہ وہ ہم سے قریب ہے، ہماری دعائیں قبول کرنے والا ہے، انہیں سننے والا بڑے فیاض و کریم اور بڑی بخشش والا ہے. سید المرسلین نے فرمایا اگر مومن کو اللہ کے عذابوں کا پورا علم ہو جائے تو کوئی جنت کا طالب نہ ہو، اور اگر کافر کو اس کی رحمت کا پورا علم ہو جائے تو کوئی جنت سے نا امید نہ ہو. اللہ نے 100 رحمتیں پیدا کی، ان میں سے ایک مخلوق کو دی، اسی سے ساری مخلوق ایک دوسرے پر رحم کرتی ہے، اور 99 رحمتیں اللہ کے پاس موجود ہیں. جب اللہ نے مخلوق پیدا کی تو ایک کتاب میں لکھ دیا کہ میری رحمت میرے غصے پر غالب رہے گی. یہ کتاب عرش کے اوپر اللہ ہی کے پاس ہے. اللہ نے رحمت کے 100 حصے کیے، پھر 99 حصے اپنے پاس رکھے اور ایک حصہ مخلوق میں بانٹ دیا. اسی ایک رحمت سے مخلوق ایک دوسرے سے محبت کرتی ہے، حتیٰ کہ جانور بھی کھر لگ جانے کے خیال سے بچے سے اپنا کھر اٹھا لیتا ہے، یعنی اپنے بچے پر وہ رحم کرتا ہے. نہیں تو بھوکا شیر کیا ہے، اپنی ہی اولاد کو نہیں کھاتا چاہے وہ بھوک کی وجہ سے مر جائے. تو یہ رحم ہے جو اللہ تعالیٰ نے کیا ہے اس کے دل میں ڈالا ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے اعمال کو خالص
اللہ کے لیے کرنے کی توفیق عطا فرمائے، شرکیہ اعمال سے ہم سب کی حفاظت کرے، اس طریقے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا، اور ان تمام فرقہ واریت سے ہم کو بچائے کہ جو لوگ فرقوں میں بٹ کر گمراہ ہو چکے ہیں، دین سے دور ہو چکے ہیں، اور ان کی بدنصیبی ہے کہ ان کو صحیح راہ سجائی نہیں دے رہی، اور اگر کوئی سیدھی راستے پر بلاتا ہے تو ان کو وہ راستہ سمجھ میں نہیں آتا، کیونکہ اسی میں اس طرح اپنے آپ کو ملوث کر دیا، اپنے آپ کو پڑھنے بیٹھ. تو اللہ سبحانہ وتعالی ہم سب کو قبول کرے، ہم کو قرآن پڑھانے والا، مرتے دم تک خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ پر عمل کرنے والا بنائے، آمین یا رب العالمین. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.